الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کو خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ انہیں اس بات کا حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ انہیں اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ محترم مجلس بزرگوں، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب ان یہود کی خاص طور پر وہ صفت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر جادو تونا اور اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑ گئے تھے، اور وہ اپنے مقاصد کو ان زادوں کے ذریعے سے حل کرانا چاہتے تھے، اور اسی کا رواج ان کے اندر عام ہو چکا تھا۔ وہ سکھاتے تھے، سیکھتے تھے، اور اسی کو مقصد بنا کر انہوں نے اپنا بزنس بنا لیا تھا، اور لوگوں کا بیلیف اللہ سے ہٹ کر، اللہ کی ذات پر سے یقین ہٹ کر جب ان چیزوں پر یقین بڑھ گیا، اور نہ انبیاء کے معجزات میں کوئی فرق باقی رہا، نہ ان کے اور نہ ان کے جادو کے درمیان، لوگ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اور جو لوگ انبیاء علیہ السلام جس طریقے سے معجزات کو ظاہر کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو کرشمے دکھاتے ہیں جو انسانی عقلوں سے باہر کی چیز ہوتی ہیں، ان میں اور ان جادو کے ذریعے سے جو رزلٹ نکلتا تھا، جو نتیجے نکلتے تھے، ان میں لوگوں کے درمیان کوئی تمیز باقی نہیں رہتی تھی، اور اس کے ذریعے سے خرافات یہ ہو رہے تھے کہ وہ ان کو اپنا پیشوا بناتے تھے، ان کے ذریعے دین سیکھتے تھے، اور ان کو دیندار سمجھ کر ان کے پیچھے چلتے تھے، اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جاننے کے باوجود ایک اس بات کا علم نہ ہو اور کوئی آدمی گناہ کر لے، لیکن یہ لوگ جاننے کے باوجود اللہ رب العزت شروع میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو شخص اس کا خریدار بنے گا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور ارشاد فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس کا علم ہوتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا حقیقی علم نہیں تھا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہم جو ایک جادو تونوں کے اندر لگ کر اور ان چیزوں کے خرافات میں لگ کر اللہ کے ساتھ جو ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کے یہاں عذاب سزائے بھگتنی ہے، اس بات کا وہ نظریاتی علم رکھتے تھے، ان چیزوں کو وہ سرسری طور پر جانتے تھے، لیکن وہ علم ان کو عمل پہ کھڑا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ جو وہ جانتے ہیں، جن باتوں کا انہیں علم ہے، اس کو وہ حقیقی معنی میں جانتے ہیں، یعنی وہ علم ایسا ان کو ہوتا کہ وہ اس چیزوں سے روک دیں، ان نافرمانیوں سے، ان خرافات سے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے، وہ ان طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو روک دیں، کیونکہ اصل معلومات نہیں ہیں، معلومات کو معمولات میں لانا یہ اصل ہے۔ آدمی اپنی دنیا کا اور دین کا بہت سارا نالج حاصل کر لیں، اس نالج کا حاصل کر دینا یہ کافی نہیں ہے، اس نالج کو حاصل کرنے کے بعد، اس دین کے علم کو سیکھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لانا، زندگی کے اندر ڈالنا، یہ آدمی کے لیے اہمیت ہے۔ ورنہ اگر آپ شیطان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، گزشتہ ہم نے جب شروع کیا تھا اس وقت بھی اس کے متعلق بہت سی باتیں پڑھی تھی کہ وہ دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر بہت بڑا عالم تھا اور بہت ساری چیزیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک نبی کو بہکا دیا اور نبی کو ایک اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا ایسی دلیلوں کے ساتھ۔ تو وہ بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس بہت سارا علم موجود تھا، لیکن چونکہ عمل نہیں تھا، وہ علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر
پایا تھا، وہ اپنے اس علم کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کو حاصل نہیں کر پایا تھا، تو وہ علم اللہ کے نزدیک مقبول اور قبول نہیں ہے۔ اصل علم اللہ کے نزدیک وہی مقبول ہے اور وہی قبول ہے جو آدمی کو عمل پہ ڈال دے، اور جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کے معرفت کو حاصل کر لے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لے، تب تو اس کا علم فائدہ والا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ البتہ اگر اس کے جو خلاف ہے، جو اس کے علاوہ ہے، وہ آدمی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں، جیسے میں گزشتہ بھی عرض کیا تھا، کہ اگر آدمی کے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عالم کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا حشر کے میدان میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کو ہم نے علم دیا تھا، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے جو علم دیا تھا وہ میں نے اس کے عمل کیا، اس میں عمل کیا، اس سے یہ کیا وہ کیا۔ حالانکہ ان ساری چیزوں کو بتلانے کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرا علم کا حاصل کرنا اور اس علم پہ عمل کرنا جو تھا وہ میرے لیے نہیں تھا۔ اس سے ایک بات ہم کو یہ پتہ چلتی ہے کہ علم کے اوپر جو عمل کیا جائے، اس میں تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، تواضع انکساری کے ساتھ، چھوٹا بن کر، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ان چیزوں کو جان کے، جب کسی بات کا علم آ جاتا ہے نا، آج دنیا کا عام دستور ہے، جو کچھ دنیا کے اندر بھی عام کچھ چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، جب جو لوگ ان پڑھ جو جن کے پاس علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا، ان کے درمیان کوئی دنیاوی علوم کو حاصل رکھنے والا بیٹھ جائے، کوئی انجینئر ان کے درمیان بیٹھ جائے، کوئی ڈاکٹر ان کے درمیان چلا جائے، کوئی وکیل ان کے درمیان چلا جائے، تو وہ اپنے اندر فخر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں۔ یہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں، تو یہ چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر پسند نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام کو بخاص اس بات کی تنبیہ دی گئی تھی کہ آپ علم کے ساتھ حضور والی تواضع کا اختیار کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ جتنے بڑے عالم تھے اتنے زیادہ آپ جھکے ہوئے تھے۔ جب وہ صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اٹھا کر دیکھیں، لوگ تمیز نہیں کر پاتے کہ اللہ کے رسول ان میں کون ہے، ان میں کون محمد ہے۔ حالانکہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے دین کا نالج رکھنے والے تھے، لیکن اپنی ذات کو اور اپنے کردار کو اتنا، اور اپنی پرسنالٹی کو اتنی چھوٹی، اتنی کامن بنائی تھی کہ ان کے درمیان بیٹھنے والوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو چھوٹا بنائے، اپنے آپ کو چھوٹا رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ علم بڑا پسند ہے جو آدمی تواضع سے اس کو حاصل کرے اور تواضع سے اس کو پر عمل کرے، ورنہ علم کے اندر تکبر کی بہت بڑی صفت ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل دنیا کے اندر لوگ معمولی سے مسائل کو جان لینے کی بنیاد پر لوگ بحثوں کے اندر لگ جاتے ہیں، لوگ مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، اور پھر علماء کے سامنے دلیل اور حجتیں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک دو چیزیں پڑھ کے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے دو چار مسئلے جان لینے سے وہ چیزیں ان علماء کے سامنے بحثیں کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ مولوی جو سامنے چپ چاپ کھڑا ہے بیچارہ، اس نے اس مسئلے کو سوشل میڈیا سے حاصل نہیں کیا، کتابوں کے اصول اور ضوابط کو اور دلیلوں کے ریفرنس کے اندر چیک کر کے اس کی چکی چلا کر باقاعدہ جو پیس کا جو مسئلہ نکلتا ہے، وہ ساری چیزوں کو جاننے کے بعد اس نے ساری چیزوں کو جانا ہوا ہے۔ مطلب کہ ہر لفظ کے معنی مراد کو سمجھ کر، اس کے مختلف معانی کو سمجھ کر، اور اس سے کتنے مسائل متفرع ہوتے ہیں، کن کنڈیشن میں کیا حکم لگایا جائے گا، کن کنڈیشن میں کیا حکم لگایا جائے گا، یہ ساری کنڈیشن کو جاننے کے بعد کوئی وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم سریع طور پر علم حاصل ہو جاتا ہے اور بہت آسانی سے ان ذریعوں کے ذریعے سے لوگوں کو مسائل کا علم ہو جاتا ہے اور جان جاتے ہیں، تو لوگ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کے اندر کہ ہم تو کسی عالم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی دین کے عالم کے پاس جا کر بیٹھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان ذریعوں کے ذریعے سے حاصل کر لیں گے۔ یہ چیزیں اللہ کے یہاں کامیاب کرنے والی نہیں ہیں۔ تو علم من حیث العلم، صرف علم کا بحیثیت علم کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ علم اللہ کے نزدیک آپ کو جھکنے والا نہ بنا دیں، جب تک وہ علم آپ کو اللہ کے معرفت نہ حاصل کروا دیں، جب تک وہ علم اللہ کے سامنے تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو جھکانے والا اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا نہ بنا دے، وہ علم فائدے والا نہیں ہے۔ اور صرف معلومات حاصل کر لینا، یہ اللہ کے اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان معلومات کو معمولات پہ نہ بدلا جائے۔ اس لیے اگر ایک مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس یہ علم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ نے جھوٹ بولنے کی پرمیشن اجازت نہیں دی ہے، اب وہ آدمی اس علم کے باوجود اس کے اپنے عام بول چال کے اندر، اپنے کاروبار کے موقع پہ، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، بہت سے ایسے موقعوں پر، کبھی کسی جگہ شاپنگ پہ چلا گیا، کسی جگہ خریداری کرنے چلا گیا، تو وہاں ان چیزوں کو وہ بے تحاشا اس کے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ کلامی سے بات کر رہا ہوں، میں اس کے اندر جھوٹ کو استعمال کر رہا ہوں یا جھوٹ کو میں یوز کر رہا ہوں، اور اس جھوٹ کے ذریعے سے وہ جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ ساری ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے جھوٹ بولنے کو منع کیا ہوا ہے۔ غیبت کا حرام ہونا کون نہیں جانتا، لیکن ہماری زبانیں جب کسی دوست کے بارے میں یا کسی رشتہ دار کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں جب اس کی بات، اس کی کچھ بری عادتیں
کا بات کرنا شروع ہوتا ہے تو بے تحاشا مزے لے کر شیطان اس بات کی رغبت دیتا ہے کہ آدمی اس کے خلاف بولتا چلا جاتا ہے اور اس کی غیبتیں کرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام رکھا ہے۔ اگر یہ حرام ہونے کا علم تمہیں اس عمل سے نہ روک دے تو یہ علم فائدے مند نہیں ہے۔ جھوٹ کے حرام ہونے کا علم آدمی کو جھوٹ بولنے سے نہ روکے تو یہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بہت سے ایسی ناجائز اور حرام چیزیں ہیں، اگر آدمی کو ان چیزوں سے اس کا علم نہ روکے تو اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ عام دنیا کی دستور کے حساب سے کوئی آدمی کو جب پتہ ہوتا ہے کہ زہر ہم کو ہلاک کرنے والا ہے تو زہر کی ہلاکت کا علم اس کو پینے سے روکتا ہے، کوئی آدمی اس کو زہر کو پیتا نہیں ہے۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو دین کا علم آدمی وہ سرسری مل جاتا ہے، وہ آدمی کو اتنی جفاکشی اور اتنی قدردانی اور اتنی اس کے پیچھے لگنا محنتیں کرنا نہیں ہوتا، اور وہ کسی مولوی کو کھڑا رکھ کے پوچھ لیا، کسی مفتی صاحب کو ہاتھ پکڑ کے روک لیا اور پوچھ لیا، اور انٹرنیٹ پر سرچ کر لیا، یہاں یہ دیکھ لیا، وہ آسانی سے مل جاتا ہے، اس کے لیے قربانیاں نہیں لگیں۔ لیکن ان مسائل کو ہم تک پہنچانے کے لیے مستقل ایک بہت بڑا مجمع تھکا ہے اور وہ بیمار ہوا ہے اور اس نے پیچھے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا مال صرف کیا ہوا ہے۔ آپ حدیث مبارکہ اور فقہ کے مسائل کو اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک چھوٹے سے مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے اس زمانے کے اندر لوگ کئی کئی میلوں کا سفر کرتے تھے اور کئی کئی جگہوں کا سفر کرتے تھے اور اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اور ساری چیزیں خرچ کرتے تھے، تب جا کے وہ مسئلہ ان کو حاصل ہوتا تھا اور اس کو کتاب میں لکھتے تھے۔ اور ہم نے آج وہ کتابیں پڑھ لی تو ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ اس لیے ان آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہ ترغیب دینا چاہیے کہ مسلمان جو علم حاصل کریں اس علم پر اپنے آپ کو عمل کا پابند بنائے، اس علم پر اپنے آپ کو عمل کا پابند بنائے، اور اگر علم کا پابند ہے تو وہ علم اس کے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہ علم کا پابند نہیں ہے تو وہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے اس کے بعد والی آیت کے اندر بھی پھر اس کے متعلق ایک بات ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے تھے اور جو اس سے ان بری چیزوں کے اندر ملوث تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر وہ دوبارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ جب شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کے نظریاتی علم کے بارے میں، تب اللہ رب العزت نے صرف ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ جانتے ہیں اس بات کو، اور جب ان کے حقیقی علم کی نفی کی گئی کہ وہ حقیقی علم نہیں رکھتے، وہ علم ان کو عمل پہ کھڑا نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے اندر دو مرتبہ ارشاد فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کا حقیقی علم رکھتے، وہ علم ان کو عمل پہ کھڑا کر دیتا تو وہ ان خرافات سے، ان شرک سے بچ جاتے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بہت اہمیت حاصل ہے اور مسلمانوں کو خاص ترغیب دی گئی ہے، جو بھی علم چھوٹے سے چھوٹی بات بھی شریعت کا مسئلہ معلوم کریں اور چیز معلوم کریں، کوشش کریں کہ ہم اس کو پر عمل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اتنے بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں سورہ بقرہ ختم کرنے کے اندر 13 سال لگ گئے۔ سورہ بقرہ ختم کرنے کے اندر کتنے سال لگ گئے؟ 13 سال لگ گئے۔ حالانکہ اس زبان کو اہل زبان تھے، ان کی زبان عربی تھی، وہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ان کا سارا معاشرہ جو عرب بولنے والا تھا، تو ان کی فرسٹ مدر ٹنگ عربی تھی، تو ان کے لیے آسان ہو جانا تھا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں صرف آیتوں کو پڑھ لینا کافی نہیں تھا، اس سورہ بقرہ میری زندگی میں کتنی آئی ہے، وہ سورہ بقرہ کی ہر آیت اللہ کے جو اوامر اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہ اوامر میری زندگی میں کتنے فالو ہو رہا ہے، اور جن سے روکا گیا اللہ رب العزت نے اس کے اندر، وہ میری زندگی سے کتنے باز آ رہا ہے، میں سے کتنا اپنے آپ کو روک رہا ہوں، پرہیز کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ جو علم میں حاصل کر رہا ہوں اس پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں، اس ساری چیز کو اپنے آپ کو پابند بناتے 13 سال ان کو لگ گئے، تب جا کے انہوں نے سورہ بقرہ ختم کی تھی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ پہنچائے، جو میرے لیے فائدہ مند نہ ہو، یعنی ایسا علم اور ایسی چیزیں، ایسا ایجوکیشن، ایسا نالج حاصل نہ کروں جو میرے لیے عمل پہ کھڑا کرنے والا نہ ہو، صرف شیخی بیان کرنے کے لیے یا اپنا کوئی لقب لگا لینے کے لیے یا لوگوں کے مابین مولوی مفتی مشہور جانے کے لیے علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا یہ اصل علم حصول کا مقصد ہے۔ اور صرف نرا علم، سب بعض علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ نرا علم ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے، جس علم پر عمل نہ ہو وہ جہل کے برابر ہے۔
جس علم پر عمل نہ ہو وہ جہل کے برابر ہے۔ جہالت کے درمیان اور علم کے درمیان اگر عمل، یہ ایک راستہ، ایک حائل ہے، ایک کرٹن ہے، اگر علم عمل پہ کھڑا کر رہا ہے تو وہ علم اس کے لیے فائدہ مند ہے، اگر علم عمل پہ کھڑا نہیں کر رہا تو جہالت کے برابر ہے، اس کا صرف معلومات کو حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اور اس لیے اس کے بعد میں مختصر کچھ چونکہ ہم گزشتہ آیت کے اندر بابل کے اندر واقع ہونے والے دو فرشتے جو تھے اور جن کے متعلق یہودیوں کے متعلق اس سحر کے متعلق جو باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں اور ان کی خاص صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس کے اندر پڑھ کر انہوں نے بہت سے خرافات اور شرک کے اندر اپنا لیا تھا، اور آج امت ایک بہت بڑا طبقہ ان امراض کا شکار ہیں، سحر اور جادو اس چیزوں کے اندر پڑھ کر۔ تو تھوڑی سی مختصر اس کے متعلق تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سحر یہ اصل میں عربی لفظ ہیں، اس کو انگریزی میں میجک کہتے ہیں یا اس کو سورسری کہا جاتا ہے۔ ایک سورسری کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انگریزی کے اندر، ایک تو میجک یا اس کو یا سورسری کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے اس کی اصل میں دیکھا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں سحر کی، جو میجک اور جادو ہوتا ہے۔ ایک قسم تو یہ جس کے اندر آدمی کی نظر بندی کی جاتی ہے، اس کے اسے خیالات، اسے تصورات، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان منتروں کے ذریعے سے ان چیزوں کے ذریعے سے وہ آدمی کی نظر بندی کر دیتا ہے، اور وہ آدمی کو وہ دکھتا ہے جو وہ جادو وغیرہ دکھلانا چاہتا ہے، یا وہ جو میجیشین دکھلانا چاہتا ہے وہ چیزیں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یا بعض موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کے خیالات پر وہ تصرفات کرتے ہیں اور آدمی اپنے خیالات کے اندر وہ تصور کرتا ہے جو جادوگر اس کو دکھلانا چاہتا ہے، اگرچہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے عام طور پر جو اس طرح کے شو ہوتے ہیں جس کے اندر گردنیں کاٹی جاتی ہے اور ہاتھ علیحدہ کیے جاتے ہیں اور پیر علیحدہ کیے جاتے ہیں اور وہ آدمی کو اونچا نیچا کرتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں خرافات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آدمی کی نظروں پر جادو کیا جاتا ہے یا آدمی کا خیالات پر اس طرح کے تصرف کیا جاتا ہے جس سے آدمی وہ تصور کرتا ہے جو جادوگر اس کا تصور کروانا چاہتا ہے، یا اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جو جادوگر دکھوانا چاہتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اور نفس الامر کے اندر ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں ہوتی، بلکہ اس ایک فریب اور جھوٹ دلایا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن شریف کے اندر جس کو عام طور پہ ہم لوگ مسمرزم کے نام سے نام دیا جاتا ہے، مسمرزم کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آنکھوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے خیالات کو تبدیل کیا جاتا ہے، پھر آدمی وہ چیزیں دیکھتا ہے جو جادوگر جو میڈیشن دکھلانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک اس کے اندر قرآن شریف کے اندر بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون نے جادوگروں کو بھیجا تھا اور انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی تھی اور پھر وہ سانپ بن کے گم رہے تھے، اس کے متعلق جب قرآن شریف نے اس واقعہ نقل فرمایا تو قرآن شریف نے اس موقع فرمایا سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ تو وہ حقیقت میں ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں سانپ نہیں بنے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، بلکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئی ہے، ان کی آنکھوں سے ایسا دکھ رہا تھا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ قرآن شریف فرما رہا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ایسا جادو کر دیا تھا۔ اور ایک موقع پر اللہ عزت نے اس موقع کو جب بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگ جب اس کو دیکھتے تھے انہوں نے جو لاٹھیاں یا رسیاں ڈالی تھی وہ ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں آنے لگی کہ جیسے یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں، رسیوں کے سانپ۔ تو یہ انہوں نے خیالات پر تصرفات کیے تھے، اور خیالات پر تصرفات کرنے سے جو کہ حقیقت میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی، حقیقت میں سے کوئی چیز واقع نہیں ہوتی، بلکہ صرف نظر بندی کرنے کی وجہ سے یا خیالات پر تصرفات کرنے کی وجہ سے حقیقت کے اندر ان کو یہ نظر آتا۔ اس موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو رسیاں انہوں نے ڈالی ہیں، جو لاٹھیاں انہوں نے ڈالی ہیں، وہ بھی سانپ بن کر وہ ادھر ادھر رینگ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ تو ایک قسم ہو گئی جس کے اندر نظر بندی کی جاتی ہے۔ اس کی دوسری قسم وہ ہے جادو کی، سحر کی، جس کے اندر جو حقیقت میں کیا جاتا ہے اور جس سے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور جس سے رزلٹ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر عام انسانوں کی کچھ ایسے لوگ جو اس طرح کے جادوگر لوگ ہوتے ہیں، جو صرف علم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا شیاطین سے تعلق ہوتا ہے، شیاطین سے ان کی دوستی ہوتی ہے، ان سے تعلقات ہوتے ہیں، اور شیاطین کی مدد سے یہ سارے نتائج کو ظاہر کرواتے ہیں، اور شیاطین ان کی بات پر اس وقت آمدہ ہوتے ہیں اور اس وقت ان کی بات پر راضی ہوتے ہیں، اور ان کسی درخواست پر اس وقت وہ نتیجہ ظاہر کرواتے ہیں جب آپ شیاطین کی بات کو فالو کریں۔ اور اس طرح کے بہت سے خرافات شیاطین کرواتے ہیں، کسی کا ناجائز قتل کرنا، کسی کا خون پینا،
کہ ناپاکی کی حالت میں رہنا، پاکی کو پسند نہ کرنا، ناپاک رہنا، جنابت کی حالت میں رہنا اور اپنے پیشاب کو خود پینا، اس طرح کے بہت سی ناپاک چیزیں اور گندی چیزیں جس کو سلیم الطبع آدمی جو شریف قسم کا بندہ ہے وہ اس کو اس طرح رہنا پسند نہیں کرتا، اور ان چیزوں کے اندر اس کو ملوث کیا جاتا ہے، اس کو ناپاک کیا جاتا ہے، اور اس کو بہت سے ایسے منتر کہواتے ہیں جس کے اندر شیاطین کی تعریف ہوتی ہے۔ ایکچوئل میں جو منتر جو پڑھے جاتے ہیں، جو کہے جاتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ سے لمبی چھوڑی باتیں نہیں ہوتی، جس شیطان سے وہ اپنا کام کروانے والا ہے اس شیطان کی وہ تعریف کر رہا ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، چونکہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ نعوذ باللہ ان منتروں کے اندر وہ شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، تو ان کی تعریف کے وہ الفاظ کہے جاتے ہیں یا ان کے عبادت کے وہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ ان منتروں کے اندر اس طرح کے وہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تب جا کے شیطان ان کی اس تعریف سے خوش ہوتا ہے اور ان کی بات کے اوپر کوئی نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، ان کی مدد سے کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر پاتا، اس میں بھی اللہ کی اپنی مشیت ہوتی ہے، اللہ کا ارادے کا داخل ہوتا ہے، تب جا کے وہ چیز وجود میں آتی ہے، اس کے علاوہ وجود میں نہیں آتی۔ تو بعض موقع پر جو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ حقیقی اس کو دوسری قسم جو اس کی حقیقی ہیں جادو کی، اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ صورت بالکل حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس صورت کے اندر کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ جادو کی اس صورت کا شکار بنے یا خود عمل کر یا کسی اور کو عمل کروائے، کیونکہ اس میں شریعت کے بنیادی عقائد اور بنیادی باتوں کے بالکل خلاف چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا چونکہ حرام ہے، ناپاک اور ناجائز چیزوں کا اختیار کرنا، اس حالت میں رہنا، اس کنڈیشن میں رہنا، کسی کو ناجائز قتل کرنا، اس کا خون پینا، اس طرح کی چیزیں جو ساری خرافات ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس کی پرمیشن نہیں دی ہے، تو اس کے ذریعے جو افعال وجود میں آ رہے ہیں، اس کے ذریعے جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی، اس کی پرمیشن نہیں دے گی، اور یہ چیزیں حرام ہو جائے گی۔ اور اگر اس دنیا کے اندر آج کل عام طور پہ بہت بڑا مجمع امت کا اس کا شکار ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے جس کو ہم جھاڑ پھونک، جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ کہتے ہیں کسی کو جھاڑ پھونک کرنا، اس کو پڑھ کر دم کرنا، اس کو عربی کے اندر رقیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جھاڑ پھونک کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اسماء حسنہ کے اندر، اللہ کے 99 نیمز ہیں، اللہ کے نام میں سے بہت سے نام کی تاثیر ایسی ہیں کہ جس کا ورد کرنے سے، اس کو پڑھنے سے اگر آدمی کسی کو اوپر دم کر دے اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق بیان کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے دم کیا جاتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مرتبہ روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر چھوٹے بچے جو ہوتے تھے، نابالغ بچے، ان کو اوپر معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر ان کو اوپر دم کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کا معمول تھا کہ اس طرح کی چیزیں پڑھنا حضور سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں پڑھنا ثابت ہے۔ بعض موقع پہ ایسی دعائیں ہوتی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دم کرتے تھے اور سامنے والوں کو شفا نصیب ہو جاتی تھی، اور اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے۔ ایک موقع پہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کا اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کو جسمانی کوئی تکلیف ہے؟ حضور نے کہا کہ جی ہاں، میں تھوڑا جسمانی اعتبار سے ناساز معلوم ہو رہا ہوں۔ تو حضور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ پڑھ کر شروع فرمایا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس طرح کے کلمات جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر حضور پر دم فرمایا، اس سے حضور کو شفا ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بیمار لایا جاتا تھا، اس طرح کی کوئی چیزیں آتی تھیں، اس طرح کے کوئی لوگ آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزیں پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر بھی اس طرح کے مضمون منقول ہیں کہ اللہ رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیمار کو لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعائی الفاظ ہیں، اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانوں کے مالک، تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے دے، بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ ایسی شفا دے کہ شفا کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دانے ہاتھ سے اس کو دم کرتے تھے، کبھی اپنے دانا ہاتھ پڑھ کر اس کو پھونک کرتے تھے، کبھی کوئی اپنا تھوک اس کو ملا کر مٹی کے اندر ملا کر اس کو اوپر چھڑکتے تھے۔ اس طرح کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کا آپ خلاصہ نکال کر دیکھیں تو ان تمام چیزوں میں یا تو خلاصتاً اخیر میں اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے،
کہ جھاڑ پھونک کے اندر شرعی رقیہ کے اندر وہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، قرآن کی آیاتوں کے ذریعے سے اللہ کی تعریفات بیان کی جاتی ہے، اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کی تعریفات بیان کی جاتی ہیں، اور اللہ کے ذریعے سے مدد مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے، اس پریشانی سے اور اس مصیبت سے ہمیں نکال دے جو کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی ناجائز امر نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے دوران کوئی آدمی اس طرح کی چیزیں کہتا ہے، کوئی اس طرح کی کلمات زبان سے نکالتا ہے جو شرک ہیں، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو پھر اس طرح کا جھاڑ پھونک کرنا اس کے لیے گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن یہ دعا یا کلمات شریعت اسلامیہ نے صرف نفع فائدہ کے لیے اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو کسی برے ارادے سے کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی پرمیشن نہیں دی کہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی برا ارادہ نہیں کر سکتا ہے، بری چیزوں کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عام ہے جس کو ہم تعویذ کے نام سے جانتے ہیں، تعویذ گندوں کے نام سے جانتے ہیں، کہ شریعت کے اندر بھی اس کا حکم یہی ہے کہ جو کہ اصل جو چیز ہے وہ زبان سے پڑھنا ہے، زبان کے ذریعے سے اس چیز کو پڑھنا ہے۔ لیکن جو آدمی زبان سے پڑھ نہیں سکتا یا زبان سے وہ اس کا پابندی، اس کا ورد نہیں کر سکتا، تو اس کے متعلق پھر اس کو لکھ کر دے دیا جاتا ہے یا اس کو گلے کے اندر پہنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو تعویذ لکھ کر نہیں دیا، آپ نے پڑھ کر ارشاد فرمایا، اس کو سکھلایا، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کاغذ پر کسی چیز پر لکھ کر تعویذ نہیں دیا۔ البتہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ بلکہ ابو داؤد شریف کے اندر، بخاری شریف نے ابو داؤد شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں کہ وہ بچوں کے گلے کے اندر اس طرح کی تعویذ کے طور پر کوئی چیزیں ڈال دیا کرتے تھے، جو قرآن شریف کی آیتیں ہیں اور اللہ کی تعریفات کے جو جملے ہیں، اور جس سے ان کو وہ شیاطین کی جو شر سے اس سے محفوظ رکھنے کے غرض سے ان کے گلے کے اندر اس طرح کی آیت کریمہ لکھ کر یا اس طرح کے جملے الفاظ اور لکھ کر ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے اس عقیدے سے لٹکانا کہ اس کے ذریعے شفا نہیں ہونے والی بلکہ شفا اللہ کی طرف سے پہنچنے والی ہے، حفاظت اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے، یہ بطور ذریعہ کے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، بطور ایک ذریعہ کا استعمال کریں تو اس کی شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، اس کی پرمیشن دی گئی ہے۔ اس کے لیے عام طور پر ہمارے یہاں جب نیا بچہ کوئی نیو بیبی بورن ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں گلے کے اندر جو کالا دورہ باندھا جاتا ہے، کوئی چیزیں پڑھ کر لٹکائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت ہے، لیکن عقیدہ یہ نہ ہو کہ یہ تعویذ اس کی حفاظت کرنے والا ہے یا اس تعویذ کے ذریعے سے یہ شیطان کے شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ ہاں یہ اللہ پر اس کو ذریعہ بنائے گا تو یہ محفوظ رہے گا، لیکن نتیجہ جو اللہ پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ اس تعویذ کے اندر کوئی طاقت بحیث تعویذ ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو بچے کو کسی بیماری سے یا کسی خرافات سے بچا دے۔ البتہ بعض موقع پر امام احمد نے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی نقل فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی حاملہ کی ولادت کے وقت ایک تشتری، جسے تشتری کہتے ہیں، کانچ کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس کو تشتری کہا جاتا ہے، تو اس پر کچھ کلمات لکھ کر اس کو پلا دیا کرتے تھے، اور یہ اس کی ولادت میں سہولت اور آسانی کی خاطر ہوتا تھا۔ اور یہ بات اس بات کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا، اور ابن تیمیہ کے فتاویٰ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، انہوں نے بھی امام احمد سے اس بات کو نقل فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح کی چیزیں جب حمل کا وقت ہوتا تھا تو اس کے حمل کی آسانی کی غرض سے اس طرح کے کلمات کو لکھ کر جو اللہ کی تعریف پر مبنی ہوتے تھے، جس کے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی تھی یا اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، اس طرح کے کلمات جو ان کے علم میں تھے اس کو لکھ کر اشتری اور اس کو پانی پلا دیا جاتا تھا، جس کو اس کے اندر آسانی ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ جو جھاڑ پھونک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عام طور پر چیزیں مشہور ہیں کہ اس کو شرعاً اس کے اندر لگ کر اس کو بزنس بنانا اور اس کو فروغ دینا اور اس کو مستقل مشغلہ بنانا، اور پھر اس کو ستم یہ ہے کہ اس کو پھر ناجائز امور کے اندر استعمال کرنا، کسی کی ناجائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کرنا، اس طرح کے تعویذات کا لکھنا، کسی کو بیماری کو شفا کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنا، لیکن اس کو مؤثر سمجھ کر کہ اس تعویذ کے ذریعے سے اس کو شفا حاصل ہو جائے گی، اس تعویذ کی اپنی طاقت کے ذریعے سے اس کے اندر فائدہ ہو جائے گا، اس کے کاروبار میں فائدہ ہو جائے گا، تو یہ چیزیں اس طرح کے تصورات کا رکھنا یا خرافات ہیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ تعویذ بطور ذریعہ کے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نتائج کا نکالنے والا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ذریعے سے نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ البتہ تعویذ کے جو خلاصہ یہ ہوا کہ تعویذ کا جو کلمات لکھے جائیں گے اس کے معنی کا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کلمات لکھے جاتے ہیں، اور اس کے معنی کا درست ہونا چاہیے کہ کلمات کا جو معنی ہے وہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی تعریف پر، یا اللہ کے ذریعے اللہ سے کوئی مدد
مدد مانگی جا رہی ہے اس پر مبنی ہونا چاہیے. اس پر ایسا کوئی کلمہ نہ لکھا جائے جو اللہ کے ساتھ شرک کو لازم کرتا ہو یا اللہ کے ساتھ ان شیاطین کو شریک کرنے کے کوئی اس طرح کے کلمات استعمال نہ کیے جائے. تو اس کے بعد اگر اس طرح کے کلمات استعمال کیے جائیں گے تو جو تعویذ کا استعمال کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کوئی خرافات کوئی غلط مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ انسانوں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو شفا کی امید کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے دنیا کے اندر عام طور پہ دواؤں کے ذریعے علاج کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر اس دوا کے اندر طاقت نہیں ہوتی شفا دینے کی. اسی طریقے سے اس کو بطور دوا کے استعمال کر لیں لیکن اس کے اندر طاقت کا یقین نہ رکھیں کہ اس طاقت کے ذریعے سے آج کل مسئلہ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ ہماری بہت سی ماں بہنیں اور ہمارے گھر کے مسورات اس کا شکار ہو چکی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تعویذ کی طرف دوڑ جاتی ہیں. وہ دعا ذکر اور نمازیں اور اس طرح کی چیزیں بعد میں, لیکن وہ اگر بچہ زیادہ رو رہا ہے رات کو سو نہیں رہا ہے فوراً وہ تعویذات کے پیچھے لگ جاتی ہے. یا کسی کی شادی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے یا کسی کے گھر میں کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے وہ فوراً تعویذات کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس پہ بلیو کرنے لگتا ہے, اس پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے. وہ اس میں اتنا گھس جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی نماز سے اس کی پابندی 5 وقتہ نماز سے ادا نہیں ہو رہی ہے لیکن تعویذ کا بڑا پابند معلوم ہوگا. وہ اس کے رمضان کے روزے رکھے نہیں جا رہے لیکن تعویذ کے نام پر جو چیزیں کھانے کے لیے دی جا رہی ہے اس کو پیٹ بھر کے کھائے جا رہے ہیں, اس کو یہ ساری چیزیں کی جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں, شریعت اسلامیہ کے مقصد کے خلاف ہیں. تعویذ کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن اس کو مؤثر بنا کر نہیں بلکہ اثر دینے والا اللہ ہے. اپنے معمولات کی پابندی کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو معمول بھی احکام دیے گئے ہیں, اللہ کی طرف سے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان عبادات کو اپنی جگہ پر کر کے ان لوگوں کے حقوق کو اپنی جگہ پر ادا کر کے پھر ان تعویذ کے ذریعے سے ہم اللہ کے پاس مدد مانگ سکتے ہیں ان کی کسی بیماری سے کسی برائی سے نکلنے کے لیے. لیکن من حیث تعویذ کو مؤثر بنا کر اس کے پیچھے لگ جانا اور عبادات میں کمزوریاں کرنا پھر تعویذ اس کے لیے کوئی کام دینے والا نہیں ہے. اس طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ایک بات ذہن میں یاد آ گئی کہ اس میں تعویذ کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے جس کو تمیمہ کہا جاتا ہے, جس کا شریعت نے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہیں. اس میں اس کو شرک قرار دیا گیا ہے. چنانچہ وہ مسلم شریف کی روایت ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور ہم نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ چیزیں پڑھ کر ہم رقیہ کے طور پر کچھ چیزیں پڑھتے تھے پھر اپنے اوپر دم کرتے تھے. تو حضور نے کہا کہ وہ چیزیں میرے سامنے پڑھ کے سناؤ. انہوں نے پڑھ کے سنا. حضور نے کہا کہ جب تک ان کلمات میں کوئی شرکیہ کلمہ شامل نہ کر دو تب تک اس کی گنجائش ہے. اگر کوئی شرکیہ کلمہ آپ نے شامل کر دیا تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اس طرح کی تعویذات کی پرمیشن اس طرح پڑھ کر جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت شریعت مطہرات سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے موجود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا لازم آ رہا ہو یا بنیادی جو عقائد اسلام کے جو اصول ہیں اس اصول کو ڈیمیج پہنچ رہا ہو یا اصول کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو رہا ہو تو شریعت اس کی اجازت دینے والی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک تمیمہ کا لفظ میں متعلق عرض کر رہا تھا کہ تمیمہ کے متعلق شریعت اسلامیہ کے اندر ابو داؤد شریف کے اندر یہ بس روایت کو نقل کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو تمائم ہے اور اس طرح کی جو چیزیں وہ شرک ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں گئی. لیکن یہ تمائم جو ہے یہ تمیمہ کی جمع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے اور فرماتے تھے کہ ان کی رائے کے مطابق تمیمہ اس زمانے کے اندر جو کفار جو زمانہ جاہلیت کے اندر جو کفار مکہ تھے وہ سیب جو ہوتا ہے ایپل جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کچھ کوکیاں بناتے تھے. اس کے ذریعے سے کوئی چیز کوڑیوں کی شکل کے نہ کوئی چیزیں بناتے تھے اور وہ بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے اور وہ یقین یہ کرتے تھے کہ اس کوڑیوں کی وجہ سے میرے بچے کی حفاظت ہو جائے گی. ان کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں تھا بلکہ ان کا یقین اس کوڑیوں پر تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اس طرح کی چیزوں کو اپنانا, اس طرح کی چیزوں کو پہننا اور یہ بیلیف رکھنا یا عقیدہ رکھنا یہ جو کہ شرک ہے اس کی اجازت اس کو شرک کرا دیا گیا, اس کو حرام کرا دیا گیا. البتہ وہ چیزیں جو پہنی جائے جس کے اندر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے جو شرعی رقیہ ہیں ان آیت کریمہ کو پڑھا جائے اس کو پہنا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے. لیکن ہاں ایک بات یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ ان آیتوں کو بطور تعویذ کے پڑھنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے. کوئی عبادت اس پر ثواب ملنے والا نہیں ہے. جیسے دوا کا پینا کوئی عبادت نہیں ہے تو یہ بطور آپ علاج کے استعمال کر رہے ہیں, اس کو استعمال کی اجازت ہے لیکن اس کو عبادت سمجھ کر نہ کیا جائے کہ تعویذ کا کرنا عبادت ہے اس لیے اس کو عبادت سمجھ کر ثواب کی امید سے اس کو کیا جائے. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. یہ آپ کو بطور علاج کا ہے, جیسے آپ دوا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح بطور علاج کے آپ تعویذ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں عبادت کی نیت سے یا ثواب کی امید سے
نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا اس پہ ملوث ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے نجات نصیب فرمائے۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی، اللہ کے مقصود نہیں ہوتی، کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو آدمی اعمال کا پابند ہوتا ہے، اپنے معمولات کا پابند ہوتا ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہے، سورہ ملک کی تلاوت، شرح واقعہ کی تلاوت ہے مغرب کے بعد، معوذین کی تلاوت ہے، آیت الکرسی کی تلاوت ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ وہ معمولات ہیں جو شریعت اسلامیہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھلائے ہیں ان تمام اثرات سے بچنے کے لیے، اس طرح کی کوئی چیز کا آپ کو شکار نہ ہو اور آپ کو ان طرح کی چیزوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری اکثر ماں بہن ان چیزوں کو پڑھتی نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو چونکہ پڑھنے کے اندر ٹائم لگتا ہے، ایفرٹ لگتا ہے، آدمی کو اپنا وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اور آدمی چونکہ ایک طرف ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا، اس کو مستقل پڑھتے رہنا، اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، طبیعت اکتا جاتی ہے، بور ہو جاتی ہے۔ تو آسان یہ ہے کہ کسی باپو کے پاس لکھوا لیا، کسی مولوی کے پاس لکھوا لیا اور گلے میں ڈال دیا۔ اس سے افضل ہے کہ آدمی خود پڑھے اس کو، اور پڑھ کر اس کو پر دم کریں۔ اس لیے بعض موقع پہ جب لوگ مجھ سے کوئی چیزیں پڑھنے کا کہتے ہیں، یا کسی مکان میں یا کسی جگہ دکان پہ پڑھنے بلاتے ہیں، تو ہماری طرف سے جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کے مالک ہیں، آپ زیادہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہیں۔ آپ جس انٹینشن سے اور آپ جس نیت سے، جس کیفیت سے آپ پڑھیں گے، اس کیفیت سے کوئی اور پڑھنے والا نہیں ہے، اس دل کے توجہ کے ساتھ کوئی اور پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو بہتر یہ کہ آپ ہی پڑھ کے ساری چیزیں انجام دے دیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔